من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وابناهما والفاطمة. منبر رسول پر افروز علماء ذوی الاحترام، معزز سامعین و حاضرین محفل ذکر شہدائے کربلا، پردے میں رہ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ وعلى آلك اصحابك تعالى عليك وآلك وسلم. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ دیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ دیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور انہیں جانا، محبت سے کہے سبحان اللہ، توجہ دینا اس شعر پر. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. آج اس کے جلوے انشاءاللہ ہم مولا کائنات فاتح خیبر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور پھر ایک عاشق صادق مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کرنے والے کہتے ہیں، علی امام منست منم غلام علی. کہیے سبحان اللہ. علی امام منست منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی. اور ایک جگہ پر شاعر کہتے ہیں سبحان اللہ، علی کا گھر وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ، جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اور عاشق مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اور ان سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، بہت ساری منقبتیں اور بہت سارے اشعار ان کی شان میں اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے کہا اور لکھا، اور پڑھنے والوں نے پڑھا. اور لکھتے وہی ہیں جن کے دل میں عشق علی ہوتا ہے، اور لکھتے وہی ہیں جن کے دلوں میں عشق مولا علی ہوتا ہے. اور جو مولا علی سے بغض رکھتے ہیں تو ان کے حوالے سے میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں کہتے ہیں، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے. بولیے نا محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے، اور محبت سے، ماشاءاللہ. کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سنتے ہی اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سنتے ہی اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہتی کہ میں آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ یا کسی نقطے کی طرف جاؤں. بس سرسری طور پر میں اپنے بساط کے مطابق، اپنے علم کے مطابق
انشاءاللہ تعالی پنجتن پاک کا کرم رہا تو انشاءاللہ میں اپنی باتوں کو مکمل پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو مل کر مولا کائنات باب مدینۃ العلم کی بارگاہ میں خراج پیش کرنی ہے۔ کل ہم نے خلیفہ سوم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہم نے پیش کی تھی۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات وہ ذات ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ ہر کسی کو الگ الگ معجزہ دے کر پیدا فرمایا، لیکن جب اپنے محبوب ہم سب کے آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا معجزہ بلکہ سراپا معجزہ بنا کر اپنے محبوب کو دنیا میں پیدا فرمایا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جب ان کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے اگر کسی کے چہرے کو دیکھا تو رخ والضحیٰ کو دیکھا، آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھا، اور جب کچھ دن ہی حضرت جناب ابو طالب کے پاس وہ پرورش پائے، اور ایک ایسا وقت تھا، قحط سالی کا وقت تھا، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرورش میں لیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرورش میں لی، تاکہ حضرت ابو طالب پر جو عیال کا بوجھ تھا وہ کچھ ہلکا ہو سکے۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں یہ کر کے اور یہ عمل فرما کر ہمیں یہ درس عطا فرمایا کہ اگر ہمارے رشتہ دار میں یا ہمارے پڑوس میں یا ہمارے مسلمانوں کے علاقوں میں اگر ایسے کوئی خاندان والے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ اولادیں ہیں، کثیر العیال ہیں، لیکن ان کے پاس خرچ کے لیے پیسے نہیں، یا تو ان کی پیسوں سے مدد کریں، راشن سے مدد کریں، یا ان کے بچوں کی کفالت اپنے اوپر لے لیں، کیونکہ کسی بچے کی پرورش کرنا اور اس کو اپنی کفالت میں لینا یہ کسی اور کا طریقہ نہیں، آمنہ کے لال کا طریقہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو اپنی پرورش میں لیا۔ مولا علی مشکل کشا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، حضور کے شب کو بھی دیکھ رہے ہیں، حضور کے دن کو بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر باختلاف روایت جب 10 سال یا 9 سال یا اس سے کچھ کم جب ہوئی تو ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ مولا کائنات نے یہ منظر دیکھا، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بعد میں پوچھتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ کیا عمل فرما رہے تھے، آپ دونوں یہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی، یہ نماز پڑھنا، یہ نماز جو ہے یہ دین ہے، اور اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ میں بھی تمہیں دعوت دیتا ہوں اور تم بھی اس دامن اسلام سے وابستہ ہو جاؤ، تم بھی کلمہ پڑھو اور داخل اسلام ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے بچپن ہی سے، کیونکہ حضور کی بارگاہ میں تھے، حضور کی کفالت میں تھے، حضور کی پرورش میں تھے، اس لیے مولا کائنات کو اللہ نے بچپن ہی سے بت پرستی سے محفوظ رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے کہا حضور میں کلمہ تو پڑھ لوں گا، لیکن اس کے حوالے سے میں اپنے والد سے مشورہ لوں گا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تم اپنے والد سے مشورہ مت لو، کیونکہ اس وقت اظہار کرنا تھوڑا مشکل تھا، تھوڑا فتنے کا ڈر تھا۔ سرکار علیہ السلام نے اس بنیاد پر مولا کائنات کو کہا کہ تم اسے عام مت کرو۔ اللہ اکبر۔ رات جیسے تیسے گزری، صبح کو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور کہا حضور مجھے کلمہ پڑھائیں اور داخل اسلام کر لیں۔ مولا کائنات رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ ابھی بچپنے کے عالم میں
ہیں، 9-10 سال کی عمر شریف ہے، مولا کائنات سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کفالت میں، آقا علیہ السلام کی آغوش رحمت میں الحمدللہ پرورش پا رہے ہیں، پروان چڑھ رہے ہیں۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی نبی سے بڑی محبت فرماتے تھے، آقا علیہ السلام سے بڑا عشق رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، مولا کائنات رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پلتے رہے، پرورش پاتے رہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا اعتماد جم گیا، آقا کا ان پر اعتماد جما، اور پھر مولا علی مشکل کشا نے جب سے کلمہ پڑھا اور جب تک دنیا میں رہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کرتے رہے۔ جب اپنوں میں گئے تو محبت پیش کر رہے ہیں، دشمن کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتے، اور جب اپنوں میں آتے تو نرم دلی سے پیش آتے۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے آقا سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، ان سے مراد کون ہے؟ وہ صحابہ کرام ہیں، انہی صحابہ کرام میں سے حضرت مولا کائنات بھی ہیں، مولا علی مشکل کشا بھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں پر جو ہے وہ سخت ہیں، اور آپس میں جب ہوتے ہیں، مومنین کے درمیان جب ہوتے ہیں تو محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، محبتوں سے پیش آتے ہیں۔ مولا کائنات مشکل کشا ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب مکہ المکرمہ سے اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ تم مکہ چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ، اللہ اکبر، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مزاج دیکھے۔ مسلمانوں، اللہ کے فرمان پہ عمل کرنا اور فوری طور پر عمل کرنا یہ کسی اور کی سنت نہیں، میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اللہ کا حکم آیا، اللہ کے رسول نے یہ نہیں سوچا میں پرسوں چلا جاؤں گا، 2 دن کے بعد چلا جاؤں گا۔ مولا کائنات کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی آج میرے بسترے پر تم سو گے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں، میں سرسری طور پر آپ کو بتاتا ہوا چلوں، اور اس سے ہمیں سبق کیا ملا، ہمیں اس سے عقیدہ کیا ملتا ہے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے یہ نہیں کہا کہ حضور، حالانکہ مولا علی کو پتا تھا کہ کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے ان کے گھر کو جو گھیر لیا ہے اور گھیرنے والے ہیں اور حضور کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکم دیا کہ اے علی آج تمہیں میرے بستر پر سونا ہے، اور یہ ہری چادر ہے، اسے اوڑھ کر سو جاؤ، اور جب کافر دیکھیں گے تو انہیں لگے گا کہ انہیں لگے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرما رہی ہیں، جیسی صبح کا وہ انتظار کریں گے اور وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب چادر اٹھا کر وہ دیکھیں گے تو میری جگہ پر تم موجود رہو گے۔ لیکن اے علی ڈرو مت، تم جو ہے اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور یہ کچھ امانت ہے، یہ امانت مکہ والوں کو دے کر کے تم بھی واپس مدینے چلے آنا۔ اللہ اکبر، مولا علی نے جب آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جملے سنے کہ تم جو ہے کل صبح جو ہے لوگوں کو یہ امانتیں دے کر کے واپس مدینے آ جانا، تو مولا علی پکار اٹھے کہ اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن میرا یقین اب پختہ ہو چکا ہے کہ اب مجھے کوئی مار نہیں سکتا جب تک کہ میں مکہ سے مدینہ نہیں پہنچ جاتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مولا کائنات کے لیے وہ بسترا لوگوں کی نظر میں تو وہ کانٹوں کا بسترا تھا، لیکن مولا علی کے لیے وہ گلاب کا جو ہے سیج بنا ہوا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں جس رات مجھے آقا علیہ السلام نے اپنے بسترے پر سونے کے لیے فرمایا تھا، اس رات جو مجھے نیند آئی ویسی نیند کبھی میں نے نہیں سویا، ویسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ مولا کائنات مشکل کشا فرماتے ہیں صبح ہو گئی، میں کسی سے چھپا بھی نہیں، اور میں کہیں یہاں وہاں جا کر آڑ میں نہیں چھپا، بلکہ کھل کر کے میں نے لوگوں کی امانتیں لوگوں تک پہنچا دی۔ 3 دن تک میں مکہ المکرمہ میں رکا، اور اس کے بعد پھر میں مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ لگائیں
مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اپنے نبی سے کتنی محبت فرماتے. حضور سے کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے کیوں لٹا رہے ہیں, مجھے کیوں سلا رہے ہیں, کسی اور کو آپ اس جگہ پر سلا دیں, کسی اور کو اس جگہ پر آپ سلا دیں, اپنی جان بچا کر آپ جو ہے مجھے میری جان کو جوخم میں کیوں ڈال رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے, وہ عاشق رسول تھے, وہ غدار رسول نہیں تھے. انہیں پتا تھا اے علی تیری زندگی کی ضمانت کوئی اور نہیں اللہ کا محبوب دے رہا ہے. اس لیے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں فرماتے, جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ کی مرضی سے کہتے ہیں. حضور کا فرمانا اللہ کا فرمانا ہے. اب میری جان کی ضمانت جب مصطفیٰ نے دے دی ہے تو ملک الموت میرے پاس نہیں آ سکتے اور میری جان کوئی لے نہیں سکتا, اس لیے کہ میری جان کی ضمانت میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, سرکار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ, دیکھا جائے تو رشتہ کئی طریقوں سے رشتہ ملتا. جناب ابو طالب حضور کے چچا, مولا علی جناب ابو طالب کے بیٹے, تو چچا زاد بھائی ہوئے. اور اس کے بعد جب سیدہ فاطمہ سے نکاح ہوا تو مولا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہوئے. لیکن ایک اور بھائی کا رشتہ جب مدینہ المنورہ صحابہ کرام ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول نے مواخات کا معاملہ فرمایا, بھائی چارگی کا معاملہ فرمایا, ایک دوسرے کا بھائی بنایا, سب لوگوں کو بانٹ دیا, سب لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے. ایک مہاجر دوسرے انصار کا بھائی, ایک مہاجر دوسرے انصار کا بھائی. لیکن اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مولا کائنات بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ نے تو سب کے ساتھ مواخات کا معاملہ فرمایا, یا رسول اللہ سب کو تو آپ نے بھائی بنا دیا, میں کس کا بھائی ہوں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے. لیکن مولا کائنات نے کبھی بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا, بلکہ جب بھی کہتے یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے, یا حبیب اللہ کہہ کر پکارتے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا رسول کہہ کر کے پکارتے. آج کچھ لوگ ایسے بدعقیدے ہیں جو معاذ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں معاذ اللہ کے حضور ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے. اے لوگوں جو بدعقیدگی تمہارے دلوں میں بھری ہوئی ہے, تم یہ عقیدہ کسی اور سے نہیں, تم مولا کائنات سے سیکھو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو, لیکن مولا کائنات باوجود اس کے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں, یا حبیب اللہ کہہ کر پکارتے ہیں. اس لیے کہ مولا کائنات کو پتا ہے کہ حضور ہماری طرح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے مثل و مثال پیدا فرمایا ہے, اور الحمدللہ جو عقیدہ مولا کائنات کا تھا وہی عقیدہ ہم اہل سنت و جماعت کا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے بڑے بھائی جیسے نہیں. ہم تو اپنے آقا کو اپنا آقا مانتے ہیں, اللہ کا محبوب مانتے ہیں, آمنہ کا لال مانتے ہیں, محمد الرسول اللہ مانتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, مولا کائنات اپنے آقا سے بڑی محبت فرماتے. آقا جو فرماتے مولا کائنات اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اسی طریقے سے مولا کائنات کی بہت ساری خصوصیات ہیں. مولا کائنات کے حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, کہ یہ سبحان اللہ, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کسی کو علم کی خیرات لینی ہو تو پہلے وہ بارگاہ
جاہ مولا علی میں حاضری دے۔ جو مولا علی مشکل کشا کو علم کی دولت ملی، کہاں سے ملی؟ عشق رسول کی بنیاد پر، ادب رسول کی بنیاد پر، محبت رسول کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال پاک ہوا، بظاہر جب حضور وصال فرما گئے تو مولا کائنات نے دیکھا میرے آقا کے چشمان مبارک میں جو حلقہ تھا اس پہ کچھ پانی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے اس پانی کو اپنے لبوں سے کھینچا اور اسے چوس لیا اور اسے پی لیا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسی پانی کا یہ اثر ہوا کہ مولا کائنات نے کہا جو تمہیں پوچھنا ہے پوچھ لو مجھ سے، جو سوال کرنا ہے سوال کر لو، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے مجھے باب العلم کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، اور یہ علم مجھے کہیں اور سے نہیں مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملا ہے، ادب کی بنیاد پر ملا ہے۔ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، یہاں سے کیا پتا چلا؟ علم اسی کو فائدہ دیتا ہے جو علم لینے والا، جس سے علم حاصل کرتا ہے اس کا ادب کرے۔ کتاب سے اگر علم حاصل کرے تو کتاب کا بھی ادب کرے، کسی شخصیت سے علم حاصل کرے تو اس کا بھی ادب کرے، اور جو ادب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے علم بھی عطا فرماتا اور فیضان علم سے بھی آراستہ فرما دیتا، فیضان علم بھی عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری صفتیں ہیں۔ مولا کائنات متقی بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، حلم والے بھی ہیں، بہادر بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا کائنات کو بہت ساری صفتوں سے نوازا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جس نے علی کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے معاذ اللہ اللہ کو غضبناک کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک مقام پر تو میرے آقا یوں ارشاد فرماتے ہیں جو منافق ہوگا وہ علی سے محبت نہیں کرے گا۔ کیا ہوگا؟ اب منافق کی میں تھوڑی سی تعریف کرتے ہوئے چلوں۔ ایک ہوتا ہے منافق اعتقادی طور پر، عقیدے کا منافق ہوتا کہ بظاہر تو یہ کہتا ہے کہ ہم تو یہ بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو کہتا ہے شرک ہے، بدعت ہے، فلاں ہے تو فلاں۔ عقیدے کے اندر منافقت جو رکھتا ہے، اللہ اکبر، منافقوں کا جو ٹھکانہ ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں انہیں ڈھکیلا جائے گا، انہیں دبایا جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے عمل میں منافقت کرنے والا، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی کہے کہ میں مولا علی سے محبت کرتا ہوں تو یاد رکھیں جو مولا علی سے محبت کرنے والا کبھی صدیق اکبر کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا، کبھی ماں عائشہ کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا، کبھی عمر فاروق کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ مولا کائنات نے صدیق اکبر سے بھی محبت کی ہے، عمر فاروق سے بھی محبت کی ہے، عثمان غنی سے بھی محبت کی ہے، اور تمام صحابہ سے محبت کی ہے۔ تو جب مولا کائنات نے محبت کی ہے تو کون ہوتا ہے؟ صدیق اکبر کو برا بھلا کہنے والا، ماں عائشہ کو برا بھلا کہنے والا، حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہنے والا۔ ارے جب تو علی سے محبت کرتا ہے، علی کو تو اپنا امام مانتا ہے، تو جب اپنا امام مانتا ہے تو مقتدی کو چاہیے کہ امام جو کہتا ہے وہ کر، اور امام جو عمل کرنے کے لیے تجھے حکم دیتا ہے اس پر عمل کر۔ یہی ایک مقتدی کی محبت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ امام کہتا ہے محبت کر اور مقتدی کہتا ہے کہ میں صرف امام سے محبت کروں گا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شمع رسالت کے پروانوں، آؤ میں آپ کو بتاؤں مولا علی مشکل کشا کی شجاعت اور حضور علیہ السلام سے محبت۔ اللہ اکبر۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ، احد کے میدان ہے، احد کے اندر کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک خطا کی وجہ سے سرکار علیہ السلام نے جو منع فرمایا تھا کہ تم اس طرف سے جب تک اشارہ نہ ہو نہ نکلنا، صحابہ کرام نکل پڑے اور پھر چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا، یہاں تک کہ اللہ اکبر سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کافروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مولا کائنات بڑی دلیری کے ساتھ اللہ اکبر
ذوالفقار حیدری لے کر کے میدان کارزار میں اترے ہوئے ہیں اور کافروں سے لڑ رہے ہیں اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے۔ اللہ اکبر! مولا کائنات نے جب دیکھا کہ حضور نظر نہیں آ رہے اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ معاذ اللہ حضور قتل کر دیے گئے، حضور شہید کر دیے گئے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے حضور کو زندوں میں تلاش کیا تو حضور کو میں نے وہاں نہ پایا، پھر اس کے بعد میں نے حضور کو شہداء میں تلاش کیا، وہاں بھی میں نے حضور کو نہ پایا، تو میں نے سوچا، میرے دل میں خیال آیا کہ حضور بھاگ نہیں سکتے، کہیے سبحان اللہ، میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اٹھا لیا ہو۔ جب مولا کائنات کو اس بات کا یقین ہوا، یعنی ابھی بھی تردد میں تھے، ہو سکتا ہے اللہ نے حضور کو اٹھا لیا، مولا کائنات نے سوچا کہ جب اب حضور ہی نہ رہے تو پھر ہمارا جی کر کیا فائدہ۔ مولا کائنات نے کہا کہ جب حضور علیہ السلام کو ہو سکتا اللہ نے اٹھا لیا ہو، مولا کائنات نے ذوالفقار حیدری کو نکالا اور پھر کافروں کی طرف بڑھتے ہوئے جاتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے جب کافروں پر حملہ کیا تو کافر جو ہے راستہ چھوڑنے لگے، اور اس کے بعد مولا کائنات قوت حیدری کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قوت کے ساتھ کافروں کے جھنڈ میں گھس جاتے ہیں، کافر راستہ دینے لگتے ہیں، تھوڑی دور پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک نظر آتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جیسے میں نے آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھا میں مسکرا اٹھا، میرے دل کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ فرماتے ہیں میں جا کر کے حضور کی بارگاہ میں موجود حاضر ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، سرکار مدینہ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اے علی جاؤ اور ان کافروں کو روکو میرے پاس آنے سے۔ مولا علی نے جب حضور کا اشارہ پایا، اللہ اکبر، اپنی جان کی پرواہ نہ کی کہ میری جان چلی جائے گی، بلکہ اللہ اکبر ان کا عقیدہ تھا اگر حضور کی محبت میں اور حضور کے حکم پر اگر میری جان بھی چلی گئی تو کیا ہوا، کیونکہ جان بھی ملی ہے تو اسی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، اسی حضور کے صدقے میں ملی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے ان کافروں کو بھگانا شروع کیا اور اس پہ کئی لوگوں کو قتل بھی کر دیا، پھر واپس آ کر میں حضور کے بغل میں کھڑا ہو گیا، حضور نے پھر اشارہ فرمایا جاؤ علی ان کافروں کو روکو۔ مولا کائنات مشکل کشا پھر دلیری کے ساتھ ان کافروں پر حملہ فرماتے ہیں اور ایک کے بعد ایک کو قتل کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد حضرت مولا علی کی بہادری اور حضور علیہ السلام کی حفاظت کی تعریف کرتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں نظر آئے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو منی، وہ مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْهُ، اور میں اس سے ہوں۔ یعنی حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مولا علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بارگاہ کا بہت زیادہ قرب عطا فرمایا ہے۔ اور پھر جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انا منکما، اور میں تم دونوں سے ہوں۔ سبحان اللہ! مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی تعریف کوئی اور نہیں کر رہا، سید الملائکہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے شمع رسالت کے پروانوں اور کئی جنگوں میں حضرت مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت فرمائی، لیکن شمع رسالت کے پروانوں مولا کائنات نے جس جنگ میں بھی شرکت فرمائی کبھی اپنی جان کی پرواہ نہ کی، بلکہ ہمیشہ یہی فکر کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، غزوات کے اندر جنگوں میں میدان جنگ میں بھی نماز پڑھتے تھے، تو ان کی نماز کا عالم یہ ہوا کرتا خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اللہ کی یاد میں ایک دم غرق ہو کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ شب رسالت کے پروانوں بلکہ خود فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ مولا کائنات روزے کی حالت میں بھی میدان جنگ میں چلے جاتے اور فرماتے ہیں کہ بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کی عبادت میں جنگ کرنے میں اور مجھے لطف آتا ہے اور مجھے مزہ آتا ہے۔ وہ مولا کائنات رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ جنگ خندق کے واقعہ بیان کیا جاتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ حاضر ہیں۔ اللہ اکبر! سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ اکبر! ایک پہلوان تھا جس کا نام
عبد اود تھا، وہ 1000 پہلوانوں کے برابر تھا۔ اللہ اکبر، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہادر اللہ اکبر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے مولا کائنات مشکل کشا، اس پر ایک ایسا وار مارتے ہیں وہ خاک اور خون کے اندر تڑپتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ طاقت کہاں سے ملی؟ عشق رسول کی بنیاد پر ملی۔ شمع رسالت کے پروانوں اسی طریقے سے جنگ خیبر کے موقع پر، جو بہت مشہور جنگ ہے، اللہ اکبر، خیبر کے موقع پر کئی قلعے تھے، تمام قلعوں کو فتح کر لیا گیا، لیکن ایک قلعہ تھا خیبر کا، وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ جھنڈا دے کر کے حضرت صدیق اکبر کو بھیجا، پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو بھیجا، اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کل میں صبح کو ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دینے والا ہوں جس کے ہاتھ ہو اللہ تبارک و تعالی خیبر پر جو ہے فتح عطا فرمائے گا، وہ فاتح خیبر ہوگا۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کو ابھی نام نہیں پتا تھا کہ کل حضور کس کا نام لیں گے، کل حضور کس کے نام کا ذکر فرمائیں گے۔ سارے لوگ صبح کے وقت اللہ اکبر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، سب کی نظریں حضور کے لبہائے مبارک پر جمی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ سوچنے لگے کاش کہ حضور میرا نام لے لے تاکہ میرا نام جو ہے فاتح خیبر میں آ جائے۔ اللہ اکبر، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کہاں ہے؟ کہیے سبحان اللہ، علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور ان کی آنکھوں میں آشوب ہو چکا ہے، آشوب چشم ہو چکا ہے، اس وجہ سے تشریف نہیں لائے۔ ارشاد فرمایا جاؤ علی کو بلا کر لاؤ۔ مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ مولا کائنات حاضر بارگاہ مصطفیٰ ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ مولا کائنات آشوب چشم میں مبتلا ہے۔ اے لوگوں جو اپنے آپ کو تم نبی کی طرح کہتے ہو، دیکھو میرے آقا علیہ السلام کے دہن مبارک کے لعاب کا معجزہ۔ کہ آقا علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن کو مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے چشم مبارک پر لگایا۔ فرماتے ہیں راوی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شفا عطا فرمائی کہ مولا کائنات کے چشم مبارک پر جب لعاب مصطفیٰ لگا تو اس کے بعد سے مولا کائنات کی آنکھوں میں کبھی درد ہی محسوس نہیں ہوا۔ مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جب میرے آقا نے جھنڈا عطا فرمایا، اب یہاں سے توجہ سے سننا، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زوروں پر پھیلا ہے، نہیں مسلمان، کبھی میرے مصطفیٰ نے اور صحابہ نے تلوار اسی وقت اٹھائی ہے جب لوگوں نے ضد کی ہے، جب وہ آمادہ ہوئے ہیں، تب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے تلوار اٹھائی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ علی یاد رکھو جب تم ان سے جنگ کرنے جانا، تو مولا علی نے عرض کیا حضور کیا مجھے انہیں دعوت اسلام بھی دینا ہے، اسلام کی دعوت بھی دینی ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہاں علی جاؤ، پہلے انہیں دعوت اسلام دو، اسلام کی دعوت دو اور اسلام کے بارے میں بتاؤ، اسلام کی حقانیت کو بتاؤ، اور اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے اور نہ مانیں تو پھر اس کے بعد ان کے ساتھ تم جنگ کرنا۔ مولا کائنات مشکل کشا خیبر کے میدان میں اترتے ہیں اور اس وقت ایک مراحب نامی ایک پہلوان تھا جو بہت بڑا پہلوان تھا۔ اسے گھمنڈ تھا اس بات پر کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، اور خیبر کا تخت جو تھا اسی کے ہاتھ میں تھا۔ مولا کائنات مشکل کشا نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور ایک روایت کے مطابق ملتا ہے کہ ڈھال جب مولا کائنات کی اس جنگ میں گر گئی تو مولا کائنات مشکل کشا نے خیبر کے دروازے کو اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑا اور اسی کو ڈھال بنایا، اور اس پر کئی صحابہ کرام چڑھے ہوئے تھے، پھر بھی مولا کائنات اسے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور مولا کائنات جب ان کا مقابلہ مراحب کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ کچھ اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں۔ مولا کائنات مشکل کشا جب ان کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، مراحب آگے بڑھتا ہے، مولا کائنات ذوالفقار حیدری سے اس پر ایک ایسا وار کرتے ہیں
ہیں اللہ اکبر کہ وہ زمین میں تڑپتا ہوا نظر آتا ہے اور جہنم پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. اور جب نعرے تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ نے علی کے ہاتھوں خیبر کو جو ہے فتح عطا فرما دیا ہے. اسی لیے تو شاعر کہتے ہیں شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے چند روایتیں اصلاح کی نیت سے مولا کائنات کے حوالے سے سنیں. ہم مولا علی کی کرامتوں کو تو سنتے، ان کی بہادری سنتے، ان کے علم کو سنتے، شمع رسالت کے پروانوں، لیکن کبھی تم نے ان کے اخلاق کو سنا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی؟ مولا کائنات جو بھی عمل فرماتے اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے. کسی سے جنگ بھی کرتے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے، کیونکہ انہیں پتا ہے اگر میری نیت نام و نمود کی ہوگی تو میرا رب بھی راضی نہیں ہوگا اور نہ میرے آقا مجھ سے راضی ہو. مولا کائنات کے حوالے سے کچھ بدعقیدگی بھی لوگوں کے دلوں میں اور ان کے خلاف، اور جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کے خلاف لوگ بکواسیں کرتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نماز پر بڑی پابندی کیا کرتے تھے. عبادت، قرآن کی تلاوت، ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے. اور اگر کسی دشمن نے ان کو کچھ برا بھلا کہا، ان کی ذات کو برا بھلا کہا، تو اپنے آپ کو جنگ سے روک لیتے ہیں. جیسا کہ ایک یہودی کا واقعہ بہت مشہور ہے، ان سے جب لڑائی ہو رہی تھی، مولا علی نے جب اسے زمین پر پٹک دیا اور اس کے سینے پر چڑھ گئے، ابھی اس کی گردن قلم ہی کرنا چاہتے تھے کہ اس نے مولا علی کے چہرے مقدس چہرے پر اس نے تھک دیا. مولا علی اس کے سینے سے اٹھ جاتے ہیں. اس نے پوچھا کہ تم چاہتے تو مجھے قتل کر سکتے تھے، اے علی تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کہا جب تک تو نے میرے منہ پر تھکا نہیں تھا تو اس وقت تک میں اللہ کے لیے تجھ سے لڑ رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھکا تو میرے نفس نے آواز دی کہ علی اس نے تیری بے عزتی کی، تیرے چہرے پر تھکا. تو میرے نفس نے جب آواز دی تو اللہ اکبر، اللہ نے مجھے اپنے نفس پر عمل کرنے سے بچا لیا اور میں تیرے سینے سے اٹھ گیا. اس لیے کہ علی جو بھی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کی رضا کے لیے کرتا ہے. اس لیے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقام اور کو بلند فرما دیا کرتا. اے مسلمانوں، آج بتاؤ ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہے. آج مسلمانوں کا علاقہ، آج مسلمانوں کی حرکتیں، آج مسلمانوں کا اخلاق اگر پہچانا جاتا ہے تو اچھائیوں سے نہیں برائیوں سے پہچانا جاتا ہے، گندگیوں سے پہچانا جاتا ہے، گالیوں سے پہچانا جاتا ہے، سود لینا دینے ان کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، اور بہت ساری خرافات کے ذریعے آج مسلمانوں کی پہچان بن چکی ہے. اے مسلمانوں، جو ہماری پرانی پہچان تھی، جو ہماری اصل پہچان ہے، اس کی طرف لوٹو. جب تم اس کی طرف لوٹو گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی، دنیا تمہارے قدموں میں نظر آئے گی اور کامیابی تمہارے قدموں کو چومتے ہوئے نظر آئے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک اور روایت میں آپ کو بتاؤں. جو لوگ یہ بکواس کرتے، جو مولا علی کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں، تو اس کو حضور نے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا کہ یہ سبحان اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب تک خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تمہارے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام جیسا معاملہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے معاذ اللہ رب العالمین ان کی ماں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی، اور نصارہ نے محبت کی کہ معاذ اللہ انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. تو مولا کائنات مشکل کشا نے یہ روایت اور یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کان کھول کر سن لو میرے حوالے سے بھی، کہ تم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حوالے سے بھی دو گروہ ہوں گے.
ایک ایسا گروہ ہوگا کہ مجھ سے اتنی محبت کرے گا کہ حد سے آگے بڑھ جائے گا، وہ ہوں گے جن کو ہم رافضی کہتے ہیں۔ اور ایک گروہ ایسا ہوگا جو مجھ سے اتنا بغض رکھے گا، اتنا اللہ اکبر، جیسا کہ دیکھا جاتا ہے مولا علی سے بغض رکھنا، یقیناً جو مولا علی سے بغض رکھتا ہے وہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچے کہ میرا ایمان سلامت ہے یا نہیں سلامت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں جو لوگ صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں، مولا علی کا نام لے کر کے اللہ حضرت اکبر کی شان میں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے حضرت عمر بن خطاب کی شان میں، عائشہ کی شان میں اور دیگر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا آؤ مولا علی کو صحیح سے پڑھو، آؤ عقائد اہل سنت کو صحیح سے پڑھو اور اپنے ایمان کو ٹٹولو۔ الحمدللہ جو عقیدہ آج سے 1450 سال پہلے ہمارے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا تھا، اللہ کے بارے میں اور اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں اور اپنے اصحاب کے بارے میں، الحمدللہ وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا اب بھی ہے اور یہی عقیدہ انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا۔ اس لیے کہ ہم غلو کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو وہی کہتے ہیں جو اللہ فرماتا ہے، ہم وہی مانتے ہیں جو اللہ فرماتا ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے، ہم کسی ایرو غیرو کی بات کو نہیں مانتے، ہم کسی کی بات پر کان نہیں دھرتے، ہم وہی بات مانتے ہیں جن کی بات ماننے کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مولا کائنات کے علم کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، صدیق اکبر کے زمانے میں، عثمان غنی کے زمانے میں حضرت مولا کائنات نے ان کو اپنا خلیفہ بھی مانا اور ان کے حکم کو بھی مانا اور جیسا وہ فرماتے تھے اس پر عمل بھی کرتے ہوئے نظر آتے۔ اور آپ کو بتاؤں حضرت مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت علم عطا فرمایا، عائشہ تو فرماتی ہے ان سے بڑا کوئی فقیہ نظر نہیں آتا، اللہ اکبر، ان سے زیادہ کوئی جو ہے علم کے معاملے میں نظر نہیں آتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ہیں، ایک عورت کا مسئلہ آتا ہے، وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ زنا سے تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرعی حکم لگانا چاہا اور ارشاد فرمایا یہ زانیہ ہے، اسے سنسار کر دیا جائے، سنسار کرتے کرتے اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، مولا علی وہاں پر موجود تھے، مولا علی مشکل کشا نے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اے امیر المومنین، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت زنا کی وجہ سے حاملہ ہو جائے تو اس عورت کو اگر سنسار کرنا ہے تو جب بچہ پیدا ہو جائے، جب بچہ دنیا میں آ جائے تو اس کے بعد اس عورت کو سنسار کیا جائے۔ غلطی ماں نے کی ہے، اس بچے کی کیا غلطی ہے؟ اے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، لوگ کہتے معاذ اللہ کہ ہمارے آقا نے ظلم کیا ہے، اسلام ظلم کرتا ہے، اسلام میں بہت سخت قانون ہے۔ ارے تم نے اسلام کو صحیح سے پڑھا کہاں ہے؟ تم نے پیغمبر اسلام کو صحیح سے پڑھا کہاں ہے؟ محبوب خدا کو تم نے صحیح سے پڑھا کہاں ہے؟ اے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضرت عمر بن خطاب ارشاد فرماتے ہیں اے علی اگر آج تم نہ ہوتے لہلاک عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی مولا علی مشکل کشا کی بات کو یوں کہہ کر نہیں ٹھکرایا، بلکہ ان کی بات نہیں تھی، بات محبوب خدا کی تھی۔ اللہ اکبر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کی بات مانا۔ کیوں مانا؟ اس لیے مانا کیونکہ بات دنیا کی نہیں تھی، آخرت کی بات تھی۔ اگر مجھ سے آج کوئی غلط فیصلہ ہو جاتا تو کل میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیتا؟ کل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھاتا؟ اے علی آج تم نے ایک غلط فیصلہ کرنے سے عمر کی حفاظت فرما لی، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور واقعہ بتا کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں
مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ بکواسیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، تم مولا علی سے جتنی محبت کرو گے اللہ تمہیں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تم مولا علی سے جتنا عشق کرو گے اللہ اتنا عشق تمہارے عشق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ جنگ صفین کی تیاری میں حضرت مولا کائنات اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصروف تھے۔ ایک گرجا گھر کے پاس سے گزر ہوا، مولا کائنات کے ساتھیوں کو پیاس لگتی ہے، اللہ اکبر، تو گرجا گھر کے راہب سے پوچھتے ہیں یہاں پانی کہیں موجود ہے؟ اس نے کہا یہاں پر قریب میں تو کہیں پانی موجود نہیں ہے، 6 میل کی دوری پر پانی موجود ہے۔ تو مولا علی کے ساتھیوں نے کہا اگر آپ کا حکم ہو تو ہم 6 میل دوری پر جا کر پانی تلاش کرتے ہیں، پانی لے کر آتے ہیں جب تک ہمارے اندر ہمت ہے۔ مولا کائنات کا ارشاد سنیے کہ یہ سبحان اللہ، مولا کائنات فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کائنات قبلہ کی طرف، پچھم کی طرف پلٹتے ہیں، تھوڑی دور جاتے ہیں اور ان سے اپنے اصحاب سے کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں یہاں پر تم کھڈا کرنا شروع کر دو، یہاں پر تم جو ہے یہاں پر کھودنا شروع کر دو، انشاءاللہ تعالی یہاں پر اللہ تعالی ہمیں پانی عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے اور وہاں ان کے ساتھیوں نے الحمدللہ رب العالمین وہاں پر جو ہے کھڈا کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے مٹی ہٹانا شروع کی تو کیا دیکھتے ہیں، ایک پتھر کی چٹان، بڑی مضبوط چٹان نظر آتی ہے۔ ساتھیوں نے اسے بہت ہلانے کی کوشش کی لیکن وہ ہلا نہ سکے۔ مولا کائنات نے کہا تم بازو میں ہٹ جاؤ، تم الگ جگہ چلے جاؤ۔ مولا کائنات نے اپنی آستین کو اوپر چڑھایا، مولا کائنات نے سبحان اللہ اپنے دست مبارک کو لگایا، پوری طاقت سے مولا کائنات نے اس چٹان کو جیسے ہی ہٹایا کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ایک چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ جب راہب نے دور کھڑا ہو کر کے جب یہ منظر دیکھا تو راہب کئی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ اس چٹان کو ہٹانے والا ایک دن ضرور آئے گا، کیونکہ اس نے کتاب میں پڑھ چکا تھا، اس نے کتاب میں پڑھ رکھا تھا کہ اس چٹان کو اگر کوئی ہٹائے گا تو کوئی اور نہیں ہٹائے گا، کسی نبی کا داماد ہی اسے ہٹا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے، صحابہ کرام نے اس پانی کو استعمال کیا۔ فرماتے ہیں پانی بہت میٹھا تھا، بہت اچھا تھا۔ سارا پانی پینے کے بعد سارے لوگوں نے، مولا کائنات نے فرمایا کہ اس چٹان کو واپس چشمے پر رکھ دو اور اس پر مٹی ڈال دو۔ جب صحابہ کرام اس سے فارغ ہو گئے، راہب بارگاہ مولا علی میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے ذرا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ مولا علی نے کہا میرا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ اکبر، اور فرمایا اور بتاؤ اپنے بارے میں؟ تو مولا علی نے کہا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی بھی ہوں اور ان کا داماد بھی ہوں۔ اللہ اکبر، راہب قدمِ مولا علی میں گر کر کہتا ہے اے علی مجھے کلمہ پڑھاؤ اور داخل اسلام کر لو۔ اس راہب نے کلمہ پڑھا اور داخل اسلام ہو گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی کے بعد یہ جو کربلا کے اندر یہ جو معرکہ پیش آیا، حضرت عثمان غنی کے 6 سال خلافت کرنے کے بعد جو اس امت میں فتنہ پیدا ہوا اور اس کے اندر جو فرقوں میں لوگ بٹنا شروع ہو گئے، اور یہ ہونا تھا کیونکہ میرے مصطفیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ان قریب میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ آج تو لوگ اس حدیث کا بھی انکار کرے بیٹھے ہوں گے۔ کوئی کینیڈا کا ڈاکٹر ہے، کوئی کہاں کا ڈاکٹر ہے، تمہاری ڈاکٹری قرآن و حدیث میں نہیں چلے گی۔ قرآن و حدیث کے صحیح حدیث کا اگر کسی نے انکار کر دیا تو دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کبھی اپنی تحقیق کی بنیاد پر لوگوں کی داڑھی ٹرم کرائی جاتی ہے، کبھی اپنی تحقیق کی بنیاد پر عورتوں کو بے پردہ کیا جاتا ہے۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، حضور کی زندگی پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھو۔ حضور نے اور صحابہ نے، ان کے خلفاء نے اور ان کے گھر والوں نے ہمیشہ قرآن اور حدیث پر عمل کیا ہے اور اسی کی دعوت دی ہے، اور انہیں پتا ہے کہ جو ان پر عمل کرے گا وہی اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی، اور جو اس کے خلاف زندگی گزارے گا وہ دنیا میں بھی برباد ہوگا اور آخرت میں بھی برباد ہوگا۔ اللہ اکبر، مولا کائنات جب حضرت عثمان غنی کا وصال ہو گیا تو عثمان غنی کو ان لوگوں نے، کم بختوں نے، جنت البقیع شریف میں دفن نہیں کیا، بلکہ جنت البقیع شریف کی اس وقت کے جنت البقیع شریف، جب اس وقت جہاں پر آج عثمان غنی کا مزار پاک ہے بالکل بیچوں بیچ میں، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کی حکمت، اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے اور جو اپنے بندوں کے معاملے میں کرتا ہے بہت اچھا کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بقیع پاک کے باہر دفن کیا گیا، اور اس کے بعد 5 دن تک تخت خلافت خالی رہا۔ یزید تخت کی وجہ سے گمراہ ہوا، تخت کی وجہ سے اہل بیت کا دشمن ہوا، پھر اس کے چاہنے والے دنیا کی محبت میں، دنیا کی جاہ میں، دنیا کی چاہ میں، دنیا کی دولت کی وجہ سے دشمن اہل بیت بن گئے۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے بیعت کو قبول کر لی۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی کے قتل کو لے کر کے کچھ اختلافات ہوئے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا، خدا کے واسطے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان جو اجتہادی غلطی ہوئی، جو آپس میں معاملات ہوئے، آپ مجھے بتائیے، اگر آپ کے والد صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا آپ اس کا ڈھنڈورا پورے گاؤں میں کرو گے؟ سب لوگ جواب دو، ارے بولیے بھائی۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، اسلام کے بارے میں نہیں معلوم، اسلام کی بنیادی باتیں نہیں معلوم، اور تم بات کرتے ہو امیر معاویہ کے بارے میں، تم بات کرتے ہو دیگر صحابہ کے بارے میں۔ اگر تمہیں سیکھنا ہے تو ان علماء کی بارگاہ میں آؤ، جن کے پاس صحیح علم ہے، وہ تمہیں صحیح بتائیں گے، اور بتانے کے بعد تمہارے ایمان پر چھوڑ دیں گے۔ تمہیں جو اختیار کرنا ہے کرو، تمہیں جنت میں جانا ہے تو امیر معاویہ سے محبت کرو، عائشہ صدیقہ سے محبت کرو، صدیق اکبر سے محبت کرو، تمام صحابہ سے محبت کرو، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے ہم در والے بھی ہیں اور گھر والے بھی ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پلنے والے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، گمراہی میں مت جاؤ۔ ہمارے پونا کے اندر، بس آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، ہمارے پونا کے اندر اللہ اکبر، یہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے رافضیت، تفضیلیت تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی جناب ابو طالب کے ایمان کو لے کر بحث کر رہا ہے، تو کوئی معاذ اللہ رب العالمین حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی کی جنگ کو لے کر کے بات کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب مولا علی مشکل کشا نے دیکھا کہ سیاست بڑھتی جا رہی ہے، سیاست بڑھتی جا رہی ہے، تو مولا علی مشکل کشا نے مدینہ کے بجائے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا، اور وہاں پر جا کر کے حضرت مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی اور حکومت کے تخت پر بیٹھے، اور وہاں سے مولا علی مشکل کشا نے قرآن و حدیث کی ترویج و اشاعت کرنا شروع کر دی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وہاں پر بھی معاذ اللہ رب العالمین خارجیوں نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو شہید کیا۔ ابن ملجم یا ملجم جو بھی اس کا تلفظ ہوگا، اس بدبخت نے معاذ اللہ حضرت امیر المومنین مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ پر زہر آلود خنجر سے ایسا وار کیا کہ معاذ اللہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان شریف تھا، 19 ماہ رمضان کو یا 18 ماہ رمضان کو یا 17 ماہ رمضان کو زخمی ہوتے ہیں، اور 21 ماہ رمضان کو 40 ہجری کو حضرت مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ فرماتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، مولا کائنات مشکل کشا سے جنہوں نے بغض رکھا ہے، اللہ نے دنیا ہی میں انہیں سزا عطا فرما دی ہے۔ یاد رکھو، کبھی بھی مولا علی سے محبت کرنا ہے تو یہ سوچ لینا کہ مولا علی کس سے محبت کرتے تھے، کن کن نفوس قدسیہ سے محبت کرتے تھے۔ آج کسی کی بھی تقریر سن کر، کسی کی بھی ویڈیو دیکھ کر کے ہمارا نوجوان گمراہ ہو جاتا ہے، اپنے فلسفوں کو جھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، دین کے معاملے میں جن لوگوں نے بھی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں، وہ دنیا میں بھی برباد ہوا ہے، آخرت میں بھی برباد ہوگا۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، اسی لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آپ آؤ علماء کی بارگاہ میں صحیح دین سیکھو۔ جو علم مولا علی نے بارگاہ مصطفیٰ سے حاصل کیا، الحمدللہ وہی علم مولا علی نے اپنے ساتھیوں کو دیا، ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھیوں کو دیا۔ اسی طریقے سے ایک کے بعد ایک علم ہم تک پہنچا ہے، جو صحیح علم ہم تک پہنچا ہے، ہمارے علماء اہل سنت کے پاس پہنچا ہے۔ آؤ، اگر تمہیں نہیں سمجھ میں آتا، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سمجھائیں گے عقیدہ رسالت کیا ہے، عقیدہ صحابہ کیا ہے، عقیدہ اہل بیت کیا ہے، فضائل اہل بیت کیا ہے۔ آج کوئی بھی کسی کا بھی نام لے کر کے معاذ اللہ مولا کائنات کی
شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تم سے کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا رب کائنات یہ بتا کہ جناب ابو طالب کافر تھے یا مسلمان تھے، جو ان کے بارے میں اہل سنت کا موقف ہے الحمدللہ ہمارا بھی وہی موقف ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے حضور سے بڑی محبت فرمائی ہے، حضور کی بڑی مدد فرمائی ہے، لیکن شمع رسالت کے پروانوں ہم شریعت کے آگے تو نہیں جا سکتے، شریعت کے حکم کے آگے تو نہیں جا سکتے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ جناب ابو طالب کے بارے میں یہ نہیں پوچھے گا تم سے کہ بتاؤ ان کا ایمان تھا یا نہیں، وہ مسلمان تھے یا نہیں، اللہ تم سے پوچھے گا کہ تجھ کو میں نے ایمان دیا تھا، تو نے اپنے ایمان کی حفاظت کیوں نہیں کی، تو نے اپنے اعمال کی حفاظت کیوں نہیں کی۔ ماؤں سے پوچھا جائے گا، بچیوں سے پوچھا جائے گا، باپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، تو نے اپنے بچوں کے عقیدے کی اصلاح کیسے کی، تو نے اپنے بچوں کے اعمال کی اصلاح کی۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہم نمازوں سے دور ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، آج ہم صدقات و خیرات سے دور ہیں۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں مولا کائنات پانی سے روزہ رکھا کرتے، حالانکہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی ہوتا، پینے کے لیے بھی ہوتا، لیکن مولا کائنات جب سحری کے لیے اٹھتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے پر کوئی فقیر مانگنے والا آیا ہے، فرماتے ہیں سارا مال اٹھا کر دے دیتے، بلکہ بعض روایتوں میں ملتا ہے مولا کائنات کے پاس اگر کہیں سے مال بھی آتا تھا تو مال جمع نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اور مال خرچ کرنا یہ انہوں نے اپنی ذات سے نہیں سیکھا، رسول اعظم سے سیکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی جب وصال کا وقت قریب آیا تھا، جب وصال کا وقت قریب آیا تو آقا علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی فرمایا تھا کہ عائشہ جو فلاں مال رکھا ہوا ہے اسے صدقہ کر دو، اسے غریب پہ دے دو۔ اتفاق سے عائشہ بھول جاتی ہیں۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ وہ مال تم غربا میں تقسیم کر دو۔ یہ حضور نے کیوں فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ جب میرا وصال ہو تو میں مال چھوڑ کر کے اس دنیا سے جاؤں، میں مال چھوڑ کر کے نہیں جانا چاہتا۔ اللہ اکبر، اسی سنت پر مولا علی نے بھی عمل کیا، اور اللہ اکبر مولا کائنات نے وصال سے پہلے خواب میں حضور کو دیکھا، آقا سے کہا حضور یہ قوم مجھے بڑا ستا رہی ہے، بڑا ظلم کر رہی ہے، بڑا پریشان ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے علی گھبراؤ نہیں، آج تم ہم سے ملنے والے ہو، اللہ اکبر ان کے لیے دعا کرو۔ مولا علی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے، اور ان پر جو ہے ان سے بھی زیادہ برے انسان کو مسلط فرما دے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے مال چھوڑ کر کے وہ اس دنیا سے تشریف نہیں لے گئے، بلکہ سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ عبادت اللہ کی ایسے کرتے تھے، جنگ کے موقع پر جب ان کے پیر مبارک میں جب تیر لگتی ہے، اللہ اکبر راوی بیان کرتے ہیں انہیں بالکل درد محسوس، بہت درد ہو رہا تھا، لیکن جب لوگوں نے اسے کسی آلے کے ذریعے نکالنے کی کوشش کی تو وہ بہت درد ہو رہا تھا۔ تو مولا کائنات مشکل کشا نے کہا کہ درد ہو رہا ہے، جب میں نماز میں شامل ہو جاؤں، جب میں نماز پڑھنا شروع کروں تب تم میرے پیر سے تیر نکالنا۔ اللہ اکبر، جب مولا کائنات نماز پڑھنا شروع فرماتے ہیں، صحابہ کرام ان کے پیر سے تیر نکالتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ارد گرد خون پھیلا ہوا ہے۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا اے مولا کائنات تم کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر، مولا کائنات فرماتے ہیں چٹکی برابر مجھے احساس ہوا کہ میرے پیر میں کچھ ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مولا کائنات کی نماز کا عالم تھا۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، آج ہماری نماز کا عالم کیا ہے؟ ہم پہلی رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتے ہیں، دوسری دکان میں کاروبار کیسے چلے گا، دوسری رکعت میں کاروبار کے بارے میں سوچتے ہیں، تیسری رکعت میں دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، چوتھی رکعت میں کسی اور کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، تکبیر تحریمہ جب بندہ پڑھ کر اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ اب مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں، اب مطلب ہے تو بس اللہ کی
की इबादत से मतलब है। और जब बंदा अल्लाह अकबर कहकर नीयत बांधता है, इस नीयत के साथ हाथ बांधता है कि मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए मैं उसकी बारगाह में रुकू भी करूंगा, सजदा भी करूंगा, तो फरमाया गया जब बंदा रजाए इलाही के लिए नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाहों का बोझ जो उसके कांधों पर होता है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, ए फरिश्तों इसके गुनाहों का बोझ इसके कांधों से उतार कर नीचे रख दो। जब वो नमाज से फारिग होता है, फरिश्ते अर्ज करते मौला क्या अब इसका बोझ वापस इसके कांधे पर रख दिया जाए? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ए फरिश्तों जब तुमने एक बार उसे उतार दिया है तब वापस रखने की क्या जरूरत है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये अल्लाह की अपने बंदों से मोहब्बत है। मुसलमानों, अल्लाह हमारे हमसे बहुत मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार फरमाता है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, ए मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अपने अकीदे का भी तहफ़्फ़ुज़ करो, अपने अमाल का भी तहफ़्फ़ुज़ करो, और याद रखें जब आपके अमल अच्छे होंगे तो ईमान भी दुरुस्त होगा। एक हदीस पाक बताता हुआ चलूं, एक बीमारी जो हमारे अंदर है हसद और बुग़्ज़ की, और यही बुनियाद थी, हसद और बुग़्ज़ की बुनियाद पर लोग आपस में लड़ भिड़े और ये जंग की शुरुआत हुई, और फिरका जो है इस उम्मत के अंदर बनना शुरू हो गए। शमे रिसालत के परवानों, वो बीमारी क्या है? हसद की बीमारी, जिसके हवाले से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल हसदु याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतबा, कि नेकियों को हसद ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। और ईमान के हवाले से मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं हसद ईमान को ऐसे खत्म कर देता है जैसे कि शहद को एलवा उसके जो है स्वाद को और उसके टेस्ट को खराब कर देता है, उसे खत्म कर देता है। एक कतरा भी अगर आप जो है शहद के अंदर दाखिल कर दें, उस पे डाल दें, तो बताओ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, क्या वो शहद इस्तेमाल के लायक होगा? बस यूं समझिए, एक दूसरे से हसद मत करो। मोमिन भाई है, हर मुसलमान से मोहब्बत करो। मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश है, बैठ कर इसकी उसकी ग़ीबत मत करो, चुगलियां मत करो, देवरानी जेठानी के और सास बहू के झगड़े मत करो। जब सुबह आंख खोलो तो अल्लाह की इबादत की तरफ दौड़ो, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। जब तुम ये अमल करोगे तो अल्लाह तुम्हें सुरखरुई अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, उन्हीं की मोहब्बत में जिलाए, उन्हीं की मोहब्बत में अल्लाह हमें इस दुनिया से उठाए, और अल्लाह ताला हमें कुरान पर भी अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अहकाम अता फरमाए उस पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई लग़्ज़िश या ख़ता हुई हो, अल्लाह की बारगाह में आप सबको गवाह बनाकर मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐलान आप समात करें कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हर रोज़ इसका एहतमाम किया जाता है कि नमाज इशा के लिए दूसरी जमात का एहतमाम बदर मस्जिद में होता है, मगर बहुत से ऐसे लोग जो नमाज इशा पढ़कर नहीं आते उनके लिए एहतमाम किया जाता है, मगर फिर भी आप हजरात इशा की नमाज के लिए नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह बरकाती सोशल ग्रुप जो ये जिक्र शोहदाए करबला की महफिल का इनेकाद करती है, हम और आपको चाहिए कि जहाँ हम और आप साहबा इकराम के सीरतों को सुन रहे हैं और अहले बैत अतहार की मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, वहाँ हमें और आपको अपनी नमाज़ें की हिफाजत कर कर भी अहले बैत अतहार की मोहब्बत का दावा करना चाहिए। तो आप ही के लिए एहतमाम किया जा रहा है। जो हजरात नमाज नहीं पढ़कर आए होते हैं उनके लिए एहतमाम होता है। आपसे गुजारिश है नमाज की पाबंदी करें, और उसी के साथ साथ हर बार हर रोज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इख्तिताम पर आप बरकाती सोशल ग्रुप का ताउन करते हैं, ताकि इस मजलिस को जो सजाने में जो अखराजात लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो अल्हम्दुलिल्लाह आप ही के ताउन से इसको मुकम्मल किया जाता है। मेरी अपनी बहनों से भी गुजारिश है कि वो भी बढ़ चढ़ कर ताउन करने की कोशिश करें, ताकि इस मजलिस को खूब कामयाबी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए, और जो भी आने वाली परेशानियां हैं उसमें आसानी पैदा हो। मेरे प्यारे आका के पैर दीवानों, याद रखें कि पीछे भी हमारे साथी मौजूद है, आप उनके पास भी रकम जमा करा सकते हैं, और नियाज का भी एहतमाम कराना है। अगर आपको
تو آپ ہمارے ساتھیوں سے رابطہ کریں، کھڑے ہو جائے صلاۃ السلام کے لیے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے حبیب احمد مجتبی، اے حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا، جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا، اسی گم شدہ کا سلام لو، اے حبیب یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے آقا پیارے آقا، وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا، وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا، چمن وفا کو ہرا کیا، اسی جان ساد کا واسطہ، اسی جان ساد کا واسطہ، ہم سب گدا کا سلام لو، اے حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین یا جد الحسن والحسین صلی اللہ تعالی علیک وآلہ وسلم۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و صحابہ الطیبین الطاہرین۔ اے مالک و مولا، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ اس کا جو بھی ثواب تو نے ہمیں عطا فرمایا، تیرے محبوب علیہ السلام کے وسیلے پاک سے تمام انبیاء، تمام رسول علیہ السلام، ان کی ازواج، تمام خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام، صحابیات اعظام، خلفائے راشدین، بالخصوص تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مالک و مولا حضور غوث پاک، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مومنین، مومنات، مسلمین و مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ مالک و مولا جناب نظام منشی بھائی، اے اللہ ان کا انتقال ہو چکا، میرے مالک اپنے فضل سے، اپنے محبوب کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، اپنے محبوب کے صدقے میں انہیں شفا عطا فرما، بالخصوص 2 مہینے کی بچی رحمت فاطمہ، سلیم ابو بکر اور اعجاز احمد بھائی، یہ سب بیمار ہیں میرے مالک، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں، تیرے محبوب علیہ السلام کی نالین پاک کے صدقے میں، ان سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہم میں اگر کوئی بیمار ہے مولا تو ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص ہمیں گناہ جیسی بیماری سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ اس بیماری سے ہماری قوم کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نگاہوں میں حیا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تیری راہ میں خوب اپنے مال کو، اپنے اوقات کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا اپنے محبوب کے صدقے میں جب تک دنیا میں رکھ، ایمان و عافیت کے ساتھ رکھ، جب اس دنیا سے اٹھا تو گنبد خضرا کے سائے میں
قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہادت والی موت نصیب فرما، بقیہ پاک بھی تو قسمی نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین حق لا الہ الا الا اللہ۔ اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ